چشم آدم میں وقارے آدمی ماتم سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہماری 2 دن کی گفتگو جو رہی، 2 دن میں ہم نے پہلے دن ہم نے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کو آپ کے سامنے پیش کی، جس میں یہ بیان ہوا کہ 2 فوجیں تھیں جو آپس میں لڑیں، اور اس میں اللہ نے ان کی مدد کی جو لوگ کم تھے، اور اس میں درس ہے، عبرتیں ہیں ان کے لیے جو اولی الابصار ہیں، جو اہل بصیرت ہیں. تو ہم نے پہلے دن اس گفتگو کو کیا کہ ہمیں درس اور عبرت لینے کی ضرورت ہے واقعات کو دیکھ کے، اور خود کربلا کو دیکھ کے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے. دوسرے دن ہم نے اسی بات کو آگے بڑھایا اور امام حسین علیہ السلام کے اس خط کو جو انہوں نے محمد حنفیہ کے نام لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنی قیام کا مقصد اصلاح امت بتایا تھا. پہلا مقصد اصلاح امت، اور کل ہماری گفتگو اسی موضوع پہ رہی تھی، اصلاح امت. اور جب سماج میں مولا کائنات کی حدیثوں کو لے کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب سماج میں ظلم بڑھ جاتا ہے اور لوگ حق اور باطل کے بیچ میں تمیز نہیں کرتے، ظالم اور مظلوم کے بیچ میں تمیز نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، ظالم کی مخالفت نہیں کرتے، مظلوم کی حمایت نہیں کرتے، تو ایسی امتیں بگڑی ہوئی امتیں ہوتی ہیں. ان کو سدھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسی امتوں کے اصلاح کے لیے مولا کائنات امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا. تو کل ہم نے آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور بھی چیزیں آپ کے ذہن نشین ہوں گی انشاءاللہ، کہ جس میں مولا کائنات جو ہیں امت کے اندر وحدت اور امام کی اطاعت پر تاکید کر رہے تھے کہ اگر امام کی اطاعت اور نہ ہو، امام کی نصیحت کی اطاعت نہ ہو، لوگ فالو نہ کریں، تو امام مولا کائنات جیسا بھی موجود ہو لیکن لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے. لوگ اگر سننا نہیں چاہتے اور لوگ پھر بھی وہی دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، لیکن حق اور باطل کی بات نہ ہو، ظالم اور مظلوم کی بات نہ ہو، یعنی وہ دین جس میں ظلم کی بات نہ ہو، وہ دین ایزی دین ہے جو ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات کی زندگی میں لوگ کرتے رہے. اور کل ہم نے نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے
متعدد باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہمارے ذہن آگاہ ہو سکیں ان موضوع کی طرف۔ عزیزان گرامی، آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو امام کے خط ہے جو محمد حنفیہ کو لکھا تھا، اس میں پہلا اصلاح امت تھا اور دوسرا ارید ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ دوسری چیز جو امام بتا رہے ہیں میرے قیام کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک سادہ مثال، ایک سادہ انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں امر بالمعروف؟ نیکی کی دعوت کرنا۔ اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ منکر سے یا برائی سے روکنا۔ یہ سادی انڈرسٹینڈنگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اتنا عظیم فاؤنڈیشن ہے دین کا جس کو امام اپنے قیام کا اور قربانی کا مقصد بتا رہے ہیں۔ تو نیچرل سی بات ہے کہ اس میں کوئی گہرے مطالب پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو کل ہم نے بات کی تھی، سمندر کے کنارے کھڑے رہ کے ہوائیں نہیں لیں گے، تھوڑا ڈوبنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھنے کے لیے وقت ہمارا صرف کریں گے۔ اور جس طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا کہ سب سے بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور جو علم انسان کو فائدہ نہ پہنچائے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہماری گفتگو ایسی ہو جو ہماری زندگی اور آخرت میں فائدہ مند ہو۔ عزیزان گرامی، مولانا تشریف فرمائیں، امر اور نہی عربی میں آرڈرز ہیں، یعنی میں امر کر رہا ہوں کہ ایک چیز کی جائے۔ مثال کے طور پر مولانا مجھے امر کریں کہ اٹھ جائیں، تو کیونکہ سینئر ہے میرے سے تو میں اٹھ جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے امر کیا ہے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا مت اٹھو، تو انہوں نے مجھے نہیں کی ہے، انہوں نے مجھے ایک نیگیٹو آرڈر دیا ہے کہ آپ اس کام کو مت کرو۔ تو امر اور نہیں، یہ جو دو لفظ ہیں یہ دونوں آرڈر سے متعلق ہیں، یعنی امر یعنی ایک چیز کا حکم دینا، اور نہیں یعنی ایک چیز کا حکم دینا کہ یہ کام نہ ہو، ریکویسٹ نہیں ہے۔ تو جو پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں ہے ریکویسٹ والا ماڈل، اس کو میں آرڈر میں تبدیل کر دیا میں نے، تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اچھا، کس چیز کا آرڈر دینا ہے؟ آرڈر دینا ہے معروف کا، اور کس چیز سے روکنا ہے، کس چیز سے رکانا ہے؟ منکرات سے۔ خوب، اب معروف اور منکر کیا ہے؟ تو ہم ڈیفینیشن سمجھیں گے، اور ڈیفینیشن سمجھنے کے بعد قرآن میں آ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر مولا حسین کی حدیثوں سے امر بالمعروف کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد جوانوں کی آخر میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، خدا نے چاہا تو وقت معین کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا کمپلیٹ کرنے کے لیے، اگر خدا نے توفیق دی انشاءاللہ۔ معروف یعنی ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں یہ شخص بہت مشہور و معروف ہے، کہتے ہیں نا، استعمال کرتے ہیں، بہت مشہور و معروف ہے۔ معروف یعنی پہچانی ہوئی چیز، یعنی کوئی چیز جو پہچانی ہوئی ہو اسے کہتے ہیں معروف۔ وہ حقیقت جسے خدا نے وحی کے ذریعے سے یا ہماری عقل نے پہچان گیا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، وہ ہے معروف۔ یعنی ایک چیز، مثال دیتا ہوں تاکہ تھوڑا اور آواز ہو، یعنی پاکیزگی معروف ہے،
اور نجاست منکر ہے. عفت معروف ہے، بے حیائی منکر ہے. سچائی معروف ہے، جھوٹ منکر ہے. علم معروف ہے، جہالت منکر ہے. ٹائم کا صحیح استعمال کرنا معروف ہے، اور ٹائم کو ویسٹ کرنا کیا ہے؟ جوان خود بولیں کیا ہے؟ ٹائم کو ویسٹ کرنا کیا ہے؟ منکر ہے. اچھی چیز، اچھائی، وہ اچھائی جسے اللہ نے کہا اچھی ہے، وہی نے کہی اچھی ہے، یا ہماری عقل نے تسلیم کیا کہ اچھی ہے. عزیزان گرامی، دنیا میں، جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اصل جنگ معروف اور منکر کی ہے. مثال دوں آپ کو آسان کرنے کے لیے بات. ہم کہتے ہیں ایک عورت کی عزت اور وقار اور شرف اور کمال اس چیز میں ہے کہ عورت کے اندر پیورٹی رہے، عورت کے اندر عفت رہے، عورت کا جسم ڈھکا ہوا رہے. یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ معروف، اچھائی. آپ ویسٹ میں چلے جائیں، جہاں ماشاءاللہ ہم لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، گونی بھر بھر کے ماشاءاللہ، وہاں پر جسم کو چھپانا، چادر کو پہننا منکر ہے. ایک عورت کے اوپر آپریشن ہے، ایک عورت کے اوپر ظلم ہے. عورت تو آزاد ہونی چاہیے نا ان کے حساب سے. آزاد یعنی لباس کم، آزاد یعنی لباس نہ پہنے. آپ مثال آپ سوچیں، ویسٹرن کنٹریز میں سردی کا موسم ہوتا ہے اور مرد جو ہے کوٹ پہنتا ہے، اندر شرٹ پہنتا ہے، انر ویئرس کے بعد شرٹ، کوٹ، اوور کوٹ، اس کے اوپر مفلر، اس کے اوپر گلوز. مرد ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بازو میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے. خدا نے تو خاتون کو ایسے بنایا، اس کو ٹھنڈی لگتی ہی نہیں ہے نا، بالکل. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو برہنہ رہنے کو معروف قرار دیا ہے. یعنی ان کے لیے ایک عورت کا لباس پہننا اور اپنے آپ کو ڈھانک لینا یہ ایک بری بات ہے، یہ ظلم ہے ایک عورت کے اوپر. ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ معروف ہے، اچھائی ہے. یہ میں نے ایک مثال دیا، اسی طریقے سے آپ مثالیں لیتے رہے. مثال کے طور پر مرد کا مرد کے ساتھ کوئی رشتہ ہونا حرام ہے ہمارے یہاں، لیکن ہندوستان میں بھی کانسٹیٹیوشن میں جائز قرار دینے لگے. آپ جس کنٹریز میں مائیگریٹ ہو رہے ہیں، آپ سوچیں آپ کہاں جا رہے ہیں. وہاں پر اب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہو گیا ہے، انگلینڈ میں آلریڈی آ چکا ہے اور دوسری کنٹریز میں آنے والا ہے، کہ آپ کا اگر بچہ ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. کیونکہ جب آپ کہیں گے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو آپ اس کے اختیار کو سلب کر رہے ہیں، آپ اس کا رائٹ آف ڈیسیجن میکنگ ختم کر رہے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں یہ بچہ جب خود بڑا ہوگا تو یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. جو سماج میں ہم جا رہے ہیں یا ہماری اگلی نسل کو ہم لے کے جا رہے ہیں، وہاں قانوناً آپ کے اوپر، آپ سکولز میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ سکول میں پڑھا رہے ہیں آپ کے یہ 2 فادر ہیں، بچوں کی KG کی بک ہے، اس کے اندر لنڈن میں آپ دیکھیں، یہ سارے ویسٹرن کنٹریز میں آئے گا. KG کے بچوں کی بک ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ باپ اور یہ ماں اور یہ بچے. اس کے بازو میں ایک فوٹو ہے، 2 باپ ہیں 2 بچے ہیں، 2 ماں ہیں 2 بچے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ سب نارمل ہے. بچوں بچپن سے KG سے آپ پڑھائیں بچوں کو یہ سب چیزیں. دنیا میں جنگ کس بات کی ہے عزیزان محترم؟ معروف اور منکر کی ہے. ان کے لیے یہ تمام چیزیں معروف ہیں. انسان آزادی سے خود جو چاہے وہ کرے، جو چاہے. وہاں ایتھکس اور موریلٹی نہیں ہے. جو فلسفی آف ایتھکس اور موریلٹی میں ڈسکشن ہوتا ہے وہاں نہیں ہے.
ان کے یہاں ایتھکس اور موریلٹی یہ ایوری تھنگ دیٹ از گڈ فار دا سوسائٹی از گڈ. جو بھی چیز سوسائٹی کے لیے اچھی ہے وہ اچھی ہے. آج یہ اچھا ہے، 500 سال کے بعد کچھ اور اچھا ہوگا. کوئی ویلیوز کے اوپر، موریلٹی کے اوپر کوئی فنڈامنٹل تھاٹ نہیں ہے. معروف ہمارے لیے کیا ہے؟ جو اللہ بتائے، جو وحی کے ذریعے سے ہو، یا جو ہماری عقل ہمارے لیے تسلیم کر لے، عقل سالم ہمارے سامنے تسلیم کر لے. ان کے لیے کیا ہے کہ انسان کی جو چاہت ہو وہ معروف ہے. جو انسان چاہے، جو بھی چاہے. ہمارے یہاں انسان کی چاہت خدا کی رضایت کے حساب سے ہے، ان کے یہاں خدا انسان کی خواہش کے مطابق ہے. تو دنیا میں جنگ کس بات کی ہے؟ معروف اور منکر کی. ہمارے یہاں ایک محجبہ، ایک پاکیزہ خاتون، پاکیزہ ہے، معروف خاتون ہے. ان کے یہاں یہ ایک اپریسڈ اور ویک خاتون ہے. دوسری طرف ان کے یہاں جو برہنہ خاتون ہے، ہمارے یہاں وہ منکر ہے، وہ بری ہے. ان کے یہاں معروف ہے، ماڈرن ہے، پروگریسو ہے. تو جنگ کس بات کی ہے؟ معروف اور منکر کی. ہم جسے معروف کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے منکر. ہم جسے منکر کہتے ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ معروف. سمجھ میں آئی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنی سخت بحث ہے، کتنا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. میں امام حسین کے جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. عزیزان گرامی، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث ہے، اسی بحث کو امام نے اپنا مقصد کو قرار دیا. جو مقصد کے اندر ایک مقصد قرار دیا وہ یہ قرار دیا امر بالمعروف نہی عن المنکر. آئیں قرآن کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں. 2 آیتیں قرآن میں ہیں جو بہت ہی آئی اوپننگ آیتیں ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 71. میں آپ کو دونوں آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، قرآن میں خدا فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورتیں دونوں کا ذکر ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی. شاید عورتوں کا کردار ایک سماج بنانے میں مرد سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ تربیت کرتی ہیں. پاکیزہ گود سے پاکیزہ بچے نکلتے ہیں. مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور ولی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں مومن مرد اور عورتیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. قرآن میں بہت آیتیں ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی. میں نے 2 انتخاب کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ پوری توجہ عزیزان محترم. یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی اچھائیوں کو ایک سماج میں امر کرتے ہیں. امر یعنی ایک سماج میں اسٹیبلش کرتے ہیں. جس طریقے سے آج ویسٹرن سماج میں LGBT کو امر کیا جا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے سماج میں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اسے صرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے، اسے اسٹیپ قانوناً جائز بنا کر اس طریقے سے موویز بنا کر اس طریقے سے انسان کے سماج کو اپنے خواہشوں کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں، اس کا امر کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ ویلیوز حاکم ہوں. تو یہ کیا کرتے ہیں مومن مرد اور عورت؟ مومن مرد اور عورت امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں جہاں پر اچھائیوں کا امر ہو، اچھائیاں غالب ہوں اور منکرات کی نہیں ہو. یعنی جو برائیاں ہیں وہ پورا کا پورا سماج اس برائی کو روکے اور آبجیکٹ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ سماج میں برائیاں پھیلنے لگیں اس کے بعد روکا جائے. نہ، نہی عن المنکر یعنی ان راستوں کو روک دو جو راستوں سے منکرات سماج میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے ایران میں ایک پولیس ہے جس کا نام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے.
पुलिस का नाम, पुलिस का काम अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है। समाज में अच्छाइयों को एस्टैब्लिश करना है, हाकिम करना है अच्छाइयों को, बुराइयों के सामने मुकाबला करना है, ये अम्र बिल मारूफ है। अज़ान गिरामी, ये हो गए मोमिन मर्द और औरत। मोमिन मर्द और औरत क्या करते हैं? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अब सूरे तौबा की आयत नंबर 67, अब उसमें खुदा कहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आयत का पैटर्न है, अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़। जो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे से हैं। ये क्या करते हैं? गौर करें, यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ। जो मुनाफिक मर्द और औरतें हैं, ये मुनकर बुराइयों को अम्र करते हैं और मारूफ के सामने खड़े होते हैं, उनको नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। अगर हम अब ये समझें तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया में दो फोर्सेस हैं। एक इलाही फोर्स है, जो इलाही फोर्स है वो दुनिया में मारूफ और अच्छाइयों को दुनिया पर हाकिम करना चाहती है, और उसी वक्त दुनिया में उनके मुकाबले पे एक और फोर्स है जो फोर्स दुनिया में बुराइयों को हाकिम करना चाहती है। दो फौजों में आपस में जंग है, और ये जंग तब तक चलेगी जब तक अल्लाह की आखिरी हुज्जत आके पूरी दुनिया में मारूफ को अम्र न कर दे। ये फौजें लड़ती रहेंगी, इनके बीच में सेटलमेंट हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? बोले नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि एक फौज ने अपने लिए मारूफ को अम्र करना करार दिया है, दूसरे ने उसको अपोज करने के लिए। एक ही मौजू है, एक मौजू पे एक फौज चाहती है कि ये मौजू पर ये हो, दूसरी चाहती है ये ना हो। सेटलमेंट तब होगा जब मोमिन या मुनाफिक बन जाए या मुनाफिक मोमिन बन जाए। बीच का रास्ता है? बीच का रास्ता नहीं है, क्योंकि जंग मारूफ और मुनकर की है, ये अच्छाई की और बुराई की जंग है। और एक समाज, पूरी तवज्जो का तालिब अज़ान मोहतरम, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी एक ऐसा समाज आपको बनाना है, एक ऐसा गांव आपको बनाना है जिस गांव में, जिस महल्ले में, जिस इलाके में मारूफ और अच्छाइयाँ समाज पर हाकिम हों, और उस समाज में हर किस्म की बुराई का मुकाबला हो, और उस समाज में हर किस्म की बुराई को जड़ से निकालकर फेंक दिया जाए, ये नही अनिल मुनकर है। यानी एक ऐसा समाज जहां मारूफ हाकिम हो और जहां मुनकर क्या हो, टोटली उसे ब्लॉक कर दिया जाए। अब हमारी आज़ादारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी आज़ादारी वो वैल्यूज़ समाज में दे, वो कदरें समाज में दे कि वो कदरों की वजह से हमारे समाज में अच्छाइयाँ हाकिम हों और हमारे समाज से बुराइयाँ ख़त्म हों। अज़ीज़ान गिरामी, मैं थोड़ा सा इसी बात को आपके सामने सिनेरियो पहला क्लियर हो गया है कि दो फ़ौजें हैं, इनके दरमियान जंग है, और यही जंग आज ईरान, अमेरिका, एक तरफ आयतुल्लाह सिस्तानी, एक तरफ आयतुल्लाह खामेनाई, इन लोग एक तरफ हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल, ये पूरी दुनिया के ऊपर जो जंग हो रही है, वो जंग हकीकत में ये है कि ये चाहते हैं कि आप तस्लीम हो जाएं इस्लाम के सामने, और खुदा कहता है कि नहीं, तस्लीम नहीं होना है, मुकाबला करना है, और खुदा मदद करेगा वो लोग जो लोग मुकाबला करेंगे। सब जगह यही जंग है अज़ीज़ान मोहतरम। अब थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आप मुझे बताएं कि एक समाज जो है उसमें वो लोग जो लोग मुनकरात और बुराइयों को समाज पर हाकिम बनाना चाहते हैं, ये कितने % होते हैं एक समाज में?
جو سماج میں برائیوں کو حاکم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں جو سماج میں برائیوں کو حاکم کر کے، مثال کے طور پر ہندوستان میں، ہمارے عزیز ملک میں شراب کا بزنس جو ہے وہ ایک بڑا بزنس ہے. ورلڈز لارجسٹ پوٹینشیل مارکیٹ اسے بتایا جاتا ہے، یہ سیکنڈ لارجسٹ. اور دنیا میں شراب بکنے میں ہندوستان جو ہے سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ ان دا ورلڈ مارکیٹ ہے، ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق. یہ شراب خود بخود تو نہیں بکتا نا، جبکہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. گھر پہ جو بیوی کو مارا جاتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی علت ایک شراب پینا ہے. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو بولنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، تمباکو کھانا بھی اسی طریقے سے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے پرابلمس ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے سماج میں ان چیزوں کو حاکم بناتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے. وگرنہ انسان عقل سے سوچے کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز، لیکن اس کو حاکم قرار دیا جاتا ہے. سماج میں اس ویلیو سسٹم کو حاکم قرار دیا جاتا ہے جس سے کچھ لوگوں کا فائدہ. یہ لوگ جو سماج میں برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں جسے مفسد کہا جاتا ہے، وہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں سماج میں؟ ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں، اگر نتیجہ آپ لوگ لے سکے انشاءاللہ ہماری ذمہ داری بہت کلیئر ہو جائے گی ہمارے سامنے اس نتیجے کے بعد. کتنے پرسنٹ ہوتے ہوں گے ایک سماج میں؟ آپ بتائیں. تھوڑا سی بولے بھی مجلس میں تاکہ واہ واہ کے علاوہ کچھ اور بھی بولیں. یعنی کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ 1-2% سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ سماج میں برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، سماج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، سب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. کتنے پرسنٹ ہوتے ہوں گے؟ 1-2%. بہت زیادہ اگر ہم پکڑیں تو کتنے پرسنٹ؟ 5%. اگری کرتے ہیں آپ لوگ؟ فساد پھیلانے والے، دوسروں کو کنٹرول کرنے والے ماسٹر مائنڈ دنیا میں جو سماج میں کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ ایک تحلیل ہے، 5%. بہت زیادہ میں نے کہا. ان کے کچھ قاتل ہوتے ہیں، ان کے کچھ فالوورز ہوتے ہیں جو ان کے مددگار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ظلم کر پاتے ہیں. مثال کے طور پر ملٹری والے لوگ یا ایک کوئی ڈاکو ہو، اس کے جو سپاہی ہیں، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی برائیوں کو عام کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. جو ان کی فوج ہوتی ہے، یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ یہ بھی بہت زیادہ اگر ہم پکڑیں گے تو 5%. اگری کرتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ یا نہیں؟ ہے نا؟ کتنے پرسنٹ ہو گئے سماج میں برائیاں پھیلانے والے؟ 10%. یہ بہت زیادہ ہم نے پکڑا ہے، پھر بھی 10%. اسی کے سامنے مصلح ہوتے ہیں کچھ لوگ. ہر سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سماج میں اچھائیوں کو، جو لیڈرز ہوتے ہیں جو اچھائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں. امام حسین نے کیا کہا تھا؟ میں اصلاح کرنے نکلا ہوں. مصلح، ریفارمرز. یہ سماج میں کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ اگر بہت زیادہ پکڑیں گے ہم 1-2%، یا بہت زیادہ پکڑیں گے تو 5%. ہے نا کہ نہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. جو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں ریفارمیشن کے، سماج کی برائیوں کے مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے قربانیاں دینی ہوں، ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے جو کرنا پڑے، ریفارم کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہے عزت پہ کھیلنا پڑے، نام پہ کھیلنا پڑے، اپنی جان دینی پڑے، لیکن کھڑے ہوتے ہیں حق کے لیے امام حسین کی راہ میں. ایسے لوگ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں سماج میں؟ 1-2%. بہت زیادہ پکڑیں گے تو 5%. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے انصار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کھڑے رہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ پکڑیں گے ہم تو 5%. ہاں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں؟ یہ ہو گئے 20%. کچھ لوگ سماج میں برائیاں پھیلانا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ سماج میں ان کا مقابلہ کر کے اچھائیوں کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. اب بچے ہوئے 80% کیا ہیں؟ بچے ہوئے 80% کیا ہیں؟ سوچیں آپ. انہیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، عزاداری کرنا ہے اور گھر پہ جا کے سو جانا ہے. اب زیارت پڑھیں. خدا نے ہمیں زیارت کے ذریعے سے تربیت کی ہے کہ اپنے سماج کو ایسا بنائیں. پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم. لعن اللہ امتن قتلت کا، خدا کی لعنت ہو اس قوم پہ جو قتل کرتی ہے، جو مفسد ہے، جو فساد پھیلاتی ہے.
خدا کی لعنت ہو اس قوم پہ جو ظلمت کا، جو ظلم کرتی ہے. کتنے پرسنٹ ہو گئے؟ 10%. اب اگلا جملہ، لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیہ. خدا کی لعنت ان لوگوں پہ بھی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، راضی رہتے ہیں اور گھر پہ چلے جاتے ہیں. حسین قتل ہوتا ہی تب ہے جب لوگ اپنی نمازوں کے چکر میں حق اور باطل کو چھوڑ دیں، تنہا چھوڑ دیں وقت کے امام کو. باطل کی طاقت اور قدرت ہے یہ خاموش طبقہ، ساکت طبقہ، نہ حق کے ساتھ نہ باطل کے ساتھ. انہیں کسی کا ساتھ نہیں دینا. اور یہ کربلا اور یہ عزاداری ہے اس لیے تاکہ قوموں کو زندہ کرے، قوموں کو بتائے دیکھو اگر تمہارے سامنے حق اور باطل کی بات آئے تو تم عزادار ہو، تم حسین کے ماننے والے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفیوں کی طرح تم خاموش رہ جاؤ اور تمہارے سامنے ظلم حاکم ہو جائے اور حق مظلوم ہو جائے. تو سماج میں برائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ ظالم کبھی بھی اس طریقے سے طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ظلم کے ذریعے سے سماج میں حاکم ہو جائے. ظالم کی اصل قدرت یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی خاموشی ہے ظلم کے خلاف. سماج میں برائی پھیلنا شروع ہوتی ہے، یہ خاموش رہتے ہیں. پہلے 2 لوگ برے ہوتے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں، پھر 10 ہوتے ہیں، پھر 100 ہوتے ہیں، پھر 200 ہوتے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا قیامت میں خدا ہمیں عذاب دے گا اس گناہ کے جو ہم نے نہیں کیے ہیں؟ قیامت میں خدا ہمیں اس گناہ کے جو ہم نے نہیں کیے اس کے عذاب دے گا؟ دے گا. کیونکہ روایت معصوم سے، کیونکہ جو اچھے لوگ تھے نماز پڑھ رہے تھے لیکن ظالم کے ساتھ ساتھ میں اچھے رشتے بھی رکھ رہے تھے. ان کے اچھے رشتے رکھنے کی وجہ سے سماج میں ظلم کا استقبال ہوتا ہے. ان کے اچھے رشتے رکھنے سے سماج میں ظالم طاقتور اور قدرت مند ہوتا ہے. تو یہ اس ظالم کے ظلم میں شریک ہیں اگر اس کے ساتھ راضی ہیں. مجھے کیا کرنا ہے، سب اپنی قبر میں جائیں گے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنا حساب کتاب دینا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. مولانا کون بولے گا مولانا، سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. سماج ایسے نہیں بنتا. سماج بنتا تب ہے جب یہ خاموش طبقہ کھڑا ہو. ایران میں کیا ہوا؟ شاہ کی فوج 5% سے بھی کم تھی، لیکن یہ جو طبقہ خاموش تھا اس کے اندر عزاداری نے روح پھونک دی. اس کے اندر عزاداری نے روح پھونک دی، زندہ کر دیا. کیا ہوا؟ سنیں عزیزان محترم، بہت ہی انٹرسٹنگ انالیسز ہے انشاءاللہ کہ آپ کو لطف آئے گا. جمی کارٹر دسمبر 1978 میں کہاں آتا ہے؟ ایران. اور ایران آ کے کہتا ہے ایران از دا سیفسٹ کنٹری فار یونائٹڈ اسٹیٹس ان دا مڈل ایسٹ. ایران جو ہے وہ ہمارے لیے، امریکہ کے لیے، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، پورے مڈل ایسٹ میں سب سے سیف کنٹری ہے. انقلاب سے کتنا مہینہ پہلے؟ 3 مہینہ پہلے. شیطان اور فرعون کو اپنی قدرت اور طاقت پہ بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، لیکن خدا چھوٹے چھوٹے ابابیل سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار گراتا ہے. کیونکہ دشمن اور ظالم کو تلوار کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے اور حسینیوں کو گلا کٹانے پر بھروسہ ہوتا ہے. گلا کاٹنے پہ کبھی بھی حسینی آگے نہیں بڑھتے. حسینی وہ ہیں جو شہادت دے کے انقلاب لاتے ہیں. امام خمینی کے بیٹے شہید ہوتے ہیں.
امام خمینی کے جب بیٹے شہید ہوتے ہیں تو ایران میں ایک انقلاب ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ ہے بہت، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام خمینی اپنا بیٹا انقلاب کی راہ میں دے سکتا ہے تو میں بھی اپنا بیٹا انقلاب کی راہ میں دے سکتا ہوں۔ یہ جذبہ آ گیا ان کے اندر۔ امام خمینی نے یہ کہا جب ان کے بیٹے کی رحلت ہوئی، بیٹے ان کے شہید ہوئے تو مجلس ہوئی، امام خمینی، پوری توجہ، امام خمینی مشہور تھے کہ مصائب میں بہت روتے تھے، اور خصوصاً جب حضرت علی اکبر کے مصائب پڑے جاتے تھے تو بہت روتے تھے، لیکن جب تیجے کی مجلس ہوئی اس کے اندر جب ذاکر نے مصائب پڑھا تو امام خمینی نہیں روئے، کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا ایک لمحے کے لیے کہ میں خدا کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ رو دوں اس وقت، کیونکہ سب کی توجہ میری طرف تھی۔ اور حضرت علی اکبر پر اپنے بیٹے کو قربان، تو امام خمینی نے اپنے بیٹے کو حضرت علی اکبر پر قربان کیا، قوم نے اپنے بیٹوں کو امام خمینی کے بیٹوں پر قربان کر دیا۔ اب جب شاہ نے مارنا شروع کیا، قم میں جلوس نکلا، 5000 مر گئے، اصفہان میں چہلم ہوا، وہاں پر 4000 5000 مر گئے، اردبیل میں ہوا، یہاں ہوا، وہاں ہوا، تہران میں ہوا، پورے ایران میں لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں لیکن انقلاب رکنے کا نام نہیں لیتا۔ انقلاب آتا ہے ایسے، شہادتیں دیکھیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ قوم، پوری توجہ کا طالب ہوں، اگر یہ قوم یہ کہتی مجھے کیا لینا دینا، خمینی ہیں، اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہیں، مجھے تو کیا لینا دینا، اور اپنے بچوں کی شہادت نہیں دیتے، تو آج ایران یہ حالت پہ نہیں ہوتا کہ ایران کے ذریعے سے آج 90 کنٹریز میں تشیع پھیل رہی ہے۔ وہ خاموش نہیں رہے، وہ بیچ والا طبقہ، 80% طبقہ، وہ کھڑا ہوا، وہ کہا، اس طبقے نے کہا کہ ہم معروف کے ساتھ ہوں گے، بیچ میں نہیں رہیں گے، کیونکہ بیچ میں رہیں گے تو منکر کے ساتھ ہوں گے قیامت میں۔ یہ طبقہ کھڑا ہوا، ایران میں انقلاب آ گیا۔ اب امر بالمعروف ہوا ایران میں، اب حکومت اسلامی بنی ایران میں، اب ولایت فقیہ بنا ایران میں، اب اچھائیوں کا ایران میں امر ہوا۔ کیسے؟ جب یہ خاموش طبقہ حق کے لیے کھڑا ہوا۔ اگر ہم ایک سماج بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے سماج میں یہ خاموش طبقے کو آگے آنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، یہ کرٹیکل ایسپیکٹ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ قرآن میں خدا نے سب سے بہترین امت جسے بتایا ہے، اس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ وہ امت کی صفت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان نکلے گی اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گی۔ تو اگر ہمیں بہترین امت بننا ہے تو ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہوگا۔ خدا نے بہترین امت کی صفت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی چیز میں، یہی بات میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے، لیکن میں تھوڑی دیر اپنی بات کو یہاں پر روک کے اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کہ کیونکہ آخری مجلس ہے، میں اپنے پیغام کو جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، آپ اس وقت جنگ میں ہیں۔ کچھ لوگ دنیا پر برائیوں کو حاکم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا میں اچھائیوں کو حاکم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے، جنگ ہوگی نہیں، امام آئیں گے تو جنگ شروع نہیں ہوگی، جنگ جاری ہے۔ آج بھی آپ اور میں جنگ کے اندر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم جنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جنگ کا مطلب تلوار لے کے لڑائی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، واضح رہے، تاکہ لوگ کہیں گے مولانا کیا ہے، ہوں کرے چھے مولانا، نہیں۔ فی الحال میں آپ کو جوانوں کی طرف اگر وقت نے گنجائش دی، 3 چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پہلی جنگ جو آپ کی ہے آج کے زمانے میں، وہ ایڈوکیشنل جنگ ہے۔ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں،
جن کی مشہور و معروف حدیث ہے العلم سلطان، انہوں نے کہا کہ علم قدرت ہے، من وجدہ سال علیہ، جس نے علم کو حاصل کیا وہ دوسروں پر غالب ہوگا، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا دوسرے کے ہمیشہ غلبے میں رہے گا۔ آدھی حدیث بھی مولا بول سکتے تھے لیکن آدھی حدیث نہیں کہا، اس لیے دونوں ایسپیکٹ کو بیان کیا تاکہ مومنین کے لیے، مومنین سمجھ جائیں کہ دیکھو تم جو ہو اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو کہیں ایسا نہ سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو تم غالب ہوں گے یا تم مغلوب ہوں گے۔ ہماری جنگ ایک ایڈوکیشنل ہے۔ سچے رپورٹ کے حساب سے ہندوستان میں مسلمان جو ہیں سب سے نیچے ہیں ایجوکیشن کے لیول پہ، ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ ٹاپ لیول کی انسٹیٹیوٹس جو ہیں ہندوستان میں، آئی آئی ٹی، آئی آئی ایمز، اسرو، جو بھی آپ ٹاپ لیول کی انسٹیٹیوٹس لیں اس میں ہمارے لوگ بہت کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو جنت جانا ہے نا، صرف اس دنیا میں ہمیں امام کے لیے کچھ کر نہیں دکھانا، وہ جنون نہیں ہمارے اندر۔ تو پہلا جہاد جو ہمارے جوانوں کو کرنا ہے وہ علمی جہاد ہے۔ اس پہ بہت گفتگو کی گنجائش ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں عزیزان محترم، میں جو کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کے۔ یہ جو مائیگریشن ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا صرف اس لیے کہ ہمیں اچھی زندگی مل جائے، ایک اچھا گھر مل جائے، ایک اچھی کار مل جائے، جہاں شوہر بھی کام کرے گا، بیوی بھی کام کرے گی، انجینئر ہونے کے باوجود سماج کے سب سے چھوٹے قسم کے کام کیے جائیں گے صرف اس لیے کہ یہاں پر ایک اچھا گھر بنا لیں، اور 2 مہینے کی چھٹی لے کے آ کے یہاں پر اچھے کپڑے پہن کے اور اچھے موبائل اور آئی پیڈ لے کے گھومیں۔ آپ علمی معیار پہ کہاں پر ہو؟ اس سماج میں جہاں جا رہے ہو کیا آپ کا رتبہ علمی طور پر وہ ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں؟ پہلا جہاد جو مومنین کو اور جوانوں کو کرنا ہے وہ علمی جہاد ہے۔ آپ کو جنون کے طور پر ہندوستان، ہمارے عزیز ملک میں ایسی تعلیم حاصل کرنا ہے کہ جہاں پر بھی ٹاپ لیول کی بات ہو، آئی اے ایس ہو، آئی پی ایس ہو، آئی آئی ٹی ہو، آئی آئی ایمس ہو، کمپٹیٹیو ایگزامس ہو، جو بھی ٹاپ لیول جہاں پر پایا جائے تو ہمیشہ یہ سوال ہو کہ کوئی ٹاپ لیول پہ بیٹھا ہے، اس کا نام یا علی ہوگا یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا یا فاطمہ ہوگا یا زینب ہوگا۔ یہ جہاد، علمی جہاد ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا جہاد جو ہمیں کرنا ہے وہ اقتصادی جہاد ہے۔ آج خدا نے مجھے توفیق دی کہ آپ کے یہاں پر صدپور میں جو جعفریہ جماعت ہیں ان سے میں نے ملاقات کی۔ عزیزان گرامی، اسلام تھیوری کا نام نہیں ہے، اسلام پریکٹس کا نام ہے۔ ہمارے پاس ساری تھیوریز موجود ہیں لیکن اسے پریکٹس ہمیں نہیں کرنا ہے، اسے امپلیمنٹ ہمیں نہیں کرنا۔ میں نے طلاق کا ریشیو پوچھا تو بتا رہے تھے کہ وہ جو شخص تھے وہ بتا رہے تھے میرے گاؤں میں پچھلے 10 سال میں ایک بھی طلاق نہیں ہوا۔ انہوں نے یونیورسٹی بنائی، کالج بنایا جس میں 3000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہمیں افتخار ہے، علی والے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مومنین ہیں۔ ہم صرف تقیے کی بنیاد پہ ان سے نہیں مل رہے، ہمارے میں ڈفرینسز ہیں، ہم ڈفرینسز کو اگری کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن فکر دیکھیں عزیزان محترم، علم کی فکر، قوم علم سے بڑھتی ہے آگے۔ ہم اقتصاد، معاش، بزنس، کیا ہمارے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم 20 لاکھ دینے والے، 20 لاکھ انویسٹ کرنے والے 50 لوگ مل کے ایک 10 کروڑ کا کہیں انویسٹمنٹ کریں؟ لیکن مشکل وہ ہے جو میں نے پہلی دن حدیث پڑھی تھی،
کہ وہ دل سے نہیں ملے ہوئے ہیں. وہ ولایت کا نظام نہیں ہے، ولایت کی صرف تھیوری ہے ہمارے وہاں. دوسرے قسم کا ہمیں جہاد جو کرنا ہے وہ اقتصادی جہاد کرنا ہے. اقتصادی جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور کسی اور ملک میں جا کے اس ملک کے غریب بن کے زندگی بسر کریں. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس ملک کے غریب باشندے بن کے وہاں پر زندگی بسر کریں. خدا نے آپ کو علم دیا، عقل دی، صلاحیت دی. آپ گجراتی کمیونٹی، آپ بزنس مین کمیونٹی ہیں، آپ بزنس کریں، آگے بڑھیں. کس چیز کی کمی ہے؟ عزت مند، شرف مند زندگی. آپ بزرگان جو ہے مائیگریشن کے بارے میں پھر سے توجہ کریں. بات نکل گئی ہے تو بیان کر دوں عزیزان محترم. مجھے پتہ ہے سخت ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اگر میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آئے گا عمل نہیں کرنا، سمجھ میں آئے گا تو عمل کرنا. ایک صلوات پڑھے. میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، میں نے جوانوں کے ساتھ ایک چیز پیش کی تھی، آپ لوگوں کے سامنے بھی اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنی پرابلمیٹک یہ سچویشن آپ لوگوں کے لیے آئندہ 20 سال میں ہو سکتی ہے، آپ اس کی طرف غور کریں. ایک چیز کہی جاتی ہے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ، یعنی ایک ٹرائنگل ہوتا ہے ایک سماج کا، پاپولیشن کا، جس میں سب سے نیچے جو ہے سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں. پھر اس سے اوپر کا جو لیئر جو تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے تھوڑا چھوٹا لیکن سب سے زیادہ بڑا، وہ جوانوں کا ہوتا ہے. اور اس سماج میں جو اوپر کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس سماج کے بوڑھے ہونا چاہیے. ایسے سماج میں جہاں جوان سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ جوان قوم کی انرجی ہے، جوان قوم کی ٹیلنٹ ہے، جوان قوم کا ہیومن ریسورس ہے، جوان قوم کے لیے انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، جوان قوم کو روزی پرووائڈ کرتے ہیں، جوان قوم کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ پروگریسو رہتی ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پہ مقبول بات ہے. جس قوم میں یہ ہو، جب بچے کم ہونے لگے، پہلے 4 ہوتے تھے اب کتنے ہوتے ہیں؟ 2. پہلے 5 ہوتے تھے اب کتنے ہوتے ہیں؟ 1 یا 2. تو کیا ہوگا؟ یہ ٹرائنگل میں بچوں کی تعداد کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو جو جوان بنیں گے وہ کم ہوں گے اور جو بوڑھے بنیں گے وہ زیادہ ہوں گے. تو آہستہ آہستہ اس سماج میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جوانوں سے، اور جوانوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اور جو بچے جوان بن رہے ہیں وہ سب سے کم ہوتے ہیں. یہ جو فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے، ہندوستان کا جو ڈیٹا بتاتا ہے، دا فرٹیلیٹی ریٹ TFR ریٹ میں ہندوستان کا جو لیول ہونا چاہیے اس سے بھی ہندوستان ڈکلائن پہ ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو بچے زیادہ کرنے چاہیے. اچھے ماں اور اچھے باپ بنے. اگر آپ اچھے ماں اور اچھے باپ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کتنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. آج ہماری خواتین کہتی نہیں 2 سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. یہ حضرت زہرا کو ہم نے اس طریقے سے چاہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ حضرت زہرا کے چاہنے والے بچے زیادہ ہوں، امام زمانہ کے سپاہی زیادہ ہوں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم 2 ہمارے 2، یہ ایک فراڈ ہے. آیت اللہ خامنہئی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی نظر جو علماء بتاتے ہیں کہ ہماری مومنین کے درمیان 4 یا 5 بچے ہونے چاہیے. مجھے پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ اپوزیشن ہوگا، چاہے یہاں ہوگا چاہے گھر میں ہوگا، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے بتا رہا ہوں کہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈز جو ہیں اگلے 20 سال میں ہماری قوم میں صرف بوڑھے رہ جائیں گے، بچے اور جوان کی تعداد کم ہو جائے گی. اور اس کے اندر مائیگریشن کا پرابلم آپ ایڈ کر لیں تو صرف بوڑھے ہی بوڑھے رہ جائیں گے. یہ پرابلم ہے جسے آپ سوچیں اور اس کے راہ حل کے بارے میں بھی سوچیں. اقتصادی یعنی معیشت، اس میں ہم قوم کے طور پر آگے آنے کے بارے میں سوچیں. یہ دین ہے ہمارا، یہ دین سے ہٹ کے چیزیں نہیں ہیں. دین کا مطلب صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نہیں ہے.
دین علامہ طباطبائی کہتے ہیں دین یعنی وہ کانسٹیٹیوشن جو انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بہترین سسٹم پرووائڈ کرے. طلاق نہیں ہوگا اگر دینی سسٹم ہوگا. مشورت کی ٹیم ہوگی. مائیں باپ یہ سوچیں کہ اگر میری بیٹی ہے, اگر میں اسے کشن دوں گا, میں اسے سپورٹ دوں گا, تو اس سے میں اس کی مدد نہیں کر رہا ہوں, میں ایک گھر کو تباہ ہونے میں مدد کر رہا ہوں. دوسری طرف سے وہ ساس سسر یہ سوچیں کہ اگر جتنی محبت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو دوسرے گھر میں ملے, آپ اپنی بہو کو بھی اتنی محبت دیں. ماں باپ کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے طلاق کو روکنے میں. عزیزان محترم, سمجھداری کا مظاہرہ کریں, علماء کی مشورت کریں, علماء کے ساتھ بیٹھیں. دوسرا جو میں نے کہا کہ ہمیں اقتصادی جہاد کرنا ہے, محنت کرنا ہے, جنون کی طرح ہمیں قدرت کو حاصل کرنا ہے. آیت اللہ سیستانی کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو دو نصیحتیں وہ ضرور کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں علم میں آگے بڑھو, دوسرا کہتے ہیں کہ قدرت حاصل کرو جس سماج میں رہتے ہو. عزیزان گرامی, وقت میرے پاس بہت کم ہے, باتیں میرے ذہن میں بہت زیادہ ہیں. تیسرا اور امپورٹنٹ, اور یہ میرا آخری اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیغام ہمارے جوانوں کو یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک کلچرل وار میں ہیں, آپ اس وقت ایک ثقافتی جنگ کے اندر ہیں. جنگ شروع نہیں ہوگی جب امام آئیں گے, جنگ جاری ہے. کچھ حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایشو. عزیزان گرامی, حدیثوں پہ بعد میں آؤں گا. آج سوشل میڈیا ہمارے جوانوں پر حاکم ہے. سوشل میڈیا پر بہت پرابلمز جہاں پر ہیں وہاں پر دو پرابلم کی طرف زیادہ توجہ ہے. ایک پرابلم جو ہے وہ بیہودگی ہے. ہندوستان میں جو آفیشیل ڈیٹا ریلیز ہوا ہے, پوری توجہ کا طالب ہوں, جو آفیشیل ڈیٹا ریلیز ہوا ہے 2012 میں ایوریج ہندوستانی 2 منٹ ویڈیو دیکھتا تھا یوٹیوب پہ. اسکرول میں یہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے, اب وہ بڑھ کر 58 منٹس ہو گیا ہے ایوریج انڈین کا ہر روز. 2 منٹ ہر روز سے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. یہ ایوریج ہے, اور جو ابو ایوریج ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے. دوسری رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں 65% جو ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں وہ گاؤں میں دیکھے جاتے ہیں شہروں کے مقابلے میں زیادہ. یہ تصور نہ رہے کہ رورل میں ہم رہتے ہیں تو شاید نہیں. رورل میں ایک شاید اس کی علت یہ ہے کہ گھر بڑے ہوتے ہیں, آرام سے کونے میں جا کے, باغوں میں جا کے, کھیتوں میں جا کے چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, برا لگے گا لیکن ضروری بھی ہے, معذرت کے ساتھ. ہندوستان میں رات کو دیکھی جانے والی ویڈیوز میں کئی 100% گروتھ ہوئی ہے. رات کو لوگ دعائے کمیل اور زیارت عاشورہ تو نہیں دیکھ رہے نا. عزیزان گرامی, یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہیں یہ جنگ کا ہتھیار ہے. یہ آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے تاکہ آپ کی نفسوں کو پاکیزگی آپ کے نفسوں سے چھین لی جائے. بیہودی فلم دیکھنا, اس کے اندر کئی 100% کا گروتھ ہوا ہے. آنکھیں بند کر لیں, کہیں نہیں ماتم ہو رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, سب ٹھیک ہے. نہیں, توجہ کریں, یہ جنگ ہے, آپ ایک جنگ کے اندر ہیں. اگر آپ دشمن کی زد پر ہیں, دشمن آپ پر گولی چلانا چاہتا ہے, گولی کلچرل گولی ہے. اگر آپ گر گئے تو ختم ہو گئی بات. ہم نے ایک نسل کو چھوڑ دیا اور ہماری ایک نسل تباہ ہو جائے گی کلچرل جنگ کے اندر. اگلی نسل کی طرف ہمیں توجہ کرنا پڑے. عزیزان گرامی, گیمز, پب جی میں نے 2-3 بار مینشن کیا.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے جو ہے ICD-11 انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز 11 کے مطابق جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ڈکلیئر کیا ہے، گیمنگ ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان کی نفسانی کئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہے جس کو اس کو خبر بھی نہیں ہے. میرے جوانوں، میرے دوستوں، کیا 3 گھنٹہ باہر بیٹھ کے جوانوں کا آپس میں گیمز کھیلنا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے شان کے مطابق ہے؟ پب جی جو ہے اس کے ریسرچ بتاتی ہے پب جی کے تقریباً 9 ایفیکٹس ہیں، امپیکٹ ہیں جو انسان کو سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈیمیج پہنچاتے ہیں. آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ میں جو شخص نے آ کے گولیاں ماری، بالکل وہ گیم کی طرح ویڈیو ہے. اگر آپ غور کریں گے وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل گیم کی طرح گولیاں مار رہا تھا وہ. کیوں؟ کیونکہ جب پب جی میں آپ گولیاں مارتے ہیں تو آپ کے اندر کی فطرت جو ہے کسی کو مرتا ہوا دیکھنے میں لذت احساس کرنا شروع کر لیتے ہیں. کیونکہ وہاں آپ جیتیں گے جب آپ زیادہ انسانوں کو قتل کریں گے. یعنی انسان کی فطرت اور نفس کو یہ عادت اور تربیت دی جا رہی ہے کہ تمہاری جیت اس میں ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ انسانوں کا قتل کرو. اس لیے وہ شخص جب نیوزی لینڈ میں گولیاں مار رہا تھا مسلمانوں کو مسجد میں، اسے ذرہ برابر کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے زندگی بھر یہی گیمز کھیلے تھے اور اسے لگ رہا تھا گیمز کی طرح انسان جو ہے گر رہے ہیں زمین پر. آپ کو لگتا ہے یہ معمولی سی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، معمولی چیز نہیں ہے، بہت سخت ہے. خصوصاً جوانوں کو وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. میں بہت معذرت کے ساتھ 10-15 منٹ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چیزوں کو بات ختم کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، یہ ویڈیو کا دیکھنا، میں اپنے جوان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جنگ میں جب بھی آپ کو لگے کہ میں نے یہ بٹن دبا دیا یعنی میں جنگ ہار گیا اس وقت اور دشمن جیت گیا، شیطان جیت گیا اور میرے وقت کا امام ہار گیا. شیطان کو جتانا اور وقت کے امام کو ہرانا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور وقت کے امام کو جتانا اور شیطان کو ہرانا آپ کے ہاتھوں میں. جب آپ نے وہ گیم ڈیلیٹ کر دیا تو آپ نے وقت کے امام کو خوش کر دیا، کیونکہ آپ کے پاس اب وقت ہے. یہ وقت آپ اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں، یہ وقت آپ کوئی نیک کام میں لگا سکتے ہیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کلچرل وار میں، کہ اس وقت شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان پاکیزگی کی زندگی نہ جیے، اور شیطان نے یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو پاکیزگی اور عفت سے دور کرنے کا تمام پلان بنا لیا. آج سے 10 سال پہلے گناہ کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا. آج فیس بک آئی ڈی ہے، واٹس ایپ نمبر مل جاتا ہے، اکیلے میں بات ہو جاتی ہے. بہت آسان ہے گناہ کرنا آج 10 سال کے پہلے کے مقابلے. شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ پاکیزگی کی زندگی نہ جئیں. امام زمانہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکیزگی کی زندگی جئیں. آپ کے اوپر ہے کہ آپ امام کو جتانا چاہتے ہیں یا شیطان کو جتانا چاہتے ہیں. یہ جنگ ہے، آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے ابزار ہے، یہ جنگ کا ابزار ہے، جنگ کا ٹول ہے. امام فرماتے ہیں کہ شیطان کے جو تیر ہیں ان میں سے ایک تیر ہے نامحرم پر نگاہ کرنا. نامحرمیں جو گزر رہی ہیں ان پہ نگاہ کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ پہلا قدم ہوتا ہے انسان کا گناہ کی طرف. اشاروں سے آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دوسری امام سے ایک حدیث ملتی ہے کہ امام کہتے ہیں زنا کی قسمیں ہیں. ایک قسم آنکھوں کا زنا ہے. آنکھوں سے اگر انسان نامحرم کو دیکھ کے لذت لے رہا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ پاکیزگی کی زندگی ہمیں جینے نہیں دے گا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر ایک شادی شدہ خواتین عورت ہے کسی نامحرم مرد کی طرف نگاہ ڈالے تو
تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دوں. عزیزان گرامی، خدا اور امام چاہتے ہیں معروف زندگی ہو. معروف زندگی یعنی پاکیزگی کی زندگی، چاہے محرم اور نامحرم کے بیچ میں تمیز ہو. عزیزان گرامی، جو جوان اپنا وقت ویسٹ کرتے ہیں ان کو آخری کچھ پیغام اور اس کے بعد مصائب کا ربط. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیں کتنا اہم ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ اس حالت میں نہ ہو کہ تفقہ فی الدین کر رہا ہو، دین کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہو، اگر میں کوئی جوان کو اس حالت میں نہ دیکھوں کہ وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے تفقہ فی الدین کر رہا ہو، گہرائی سے سوچ رہا ہو، امام فرماتے ہیں میں یقیناً تلوار سے اس پر حملہ کروں. یہ اخلاقی ہے، یعنی نہ کہ امام اس کام کو کریں گے، یہ تربیت کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا اس سے ناراض ہوں. اب سوچیں کہ جو بندہ، جو ایک جوان 2-2 3-3 4-4 گھنٹہ باہر بیٹھا ہو جبکہ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہو، تو امام اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اگر کسی جوان کو دیکھا جو شیعہ ہے اور میں یہ حال میں اس کو نہ دیکھوں کہ وہ علم کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کرنے کے بارے میں سیریس ہے، میں یقیناً اس کو ادب کروں گا، میں اس کو صحیح کروں گا، میں اس کی تنبیہ کروں گا، میں اس پہ یعنی غصہ کروں گا. یہ عنوان میں آپ لے سکتے ہیں. ایک جوان جو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. ایک اور آخری حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ امام ہم سے توقع کچھ اور رکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں، 6 امام سے یہ حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شیعہ کو دیکھا، ایک جوان کو دیکھا، میں اس کو صرف 2 حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو وہ علم حاصل کر رہا ہو یا علم دے رہا ہو. میں کوئی تیسری حالت میں جوان کو نہیں دیکھنا چاہتا. عزیزان گرامی، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس آج ٹولز، ابزار بہت زیادہ موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں. سیریس ہوں اپنی زندگی کے بارے میں. ہم امام کے لیے رکے ہوئے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں امام کے لیے، وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اگر وقت ہے وقت سے استفادہ کریں، کچھ کریں، علم حاصل کریں. 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، معذرت کے ساتھ سخت بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اگلی بار نہیں بلائیں گے تو مشکل نہیں ہے لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے بیان کر رہا ہوں. 3-4 گھنٹہ جب جوان بیٹھتے ہیں تو کیا گفتگو کرتے ہیں؟ حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ غیبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کے پاس خدا نے صحت دیا ہے، عقل دیا ہے، جوانی دیا ہے، اور ایک ایسے زمانے میں آپ کو رکھا ہے جس زمانے میں علم کا حاصل کرنا بہت آسان ہے. آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی ایک کتاب جو کم میں چھپی تھی وہ پڑھنا چاہتا تھا، اس کے لیے بہت سخت، نہ اس کے پاس ویڈیوز تھے، نہ اس کے پاس کتابیں تھیں، نہ اس کے پاس ایپلیکیشنز تھے. آپ کے زمانے میں ٹولز اچھائیوں کو اور معروف کو حاصل کرنے کے بہت زیادہ آ چکے ہیں. صرف برائی کی طرف نظر نہ ڈالیں عزیزان محترم. جوان اس طریقے سے امام حسین کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ یہ عزاداری 10 دن ختم ہوتے ہوتے ہماری انرجی ختم نہ ہو، ہم لوگ اتنا چارجڈ ہوں کہ 40 دن تک ہماری انرجی باقی رہے. اور یہ عزاداری کا سلسلہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ ہماری قوم کی تعدیب ہوتے رہے، اس کو نصیحتیں ملتی رہیں. یہی پاکیزگی کی زندگی کے لیے حسین نے قربانیاں دی تھی عزیزان محترم. وہ زینب کبریٰ، وہ شہزادی، اتنے سخت عالم میں کس چیز کی طرف ان کی توجہ ہے؟ اپنی چادر کی طرف.
وہ حضرت سکینہ اتنے سخت ماحول میں کس چیز کی طرف توجہ ہے؟ تو اپنی چادر کی طرف. جنگ 10 محرم کو نہیں ہونے والی تھی، 9 محرم کو ہونے والی تھی. کیوں امام نے ایک دن مانگا تھا؟ کیوں مانگا تھا؟ نے بھائی سے کہا عباس ایک دن کی مہلت لو. کیوں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نماز، عبادت اور تلاوت سے محبت کرتا ہوں. ہمیں سے کتنے ہیں جو حسین سے کہہ سکتے ہیں میں عبادت اور تلاوت سے محبت کرتا ہوں؟ عزاداری یعنی قوموں کو بدل دینا، عزاداری یعنی تحریک، یعنی جوانوں کو زندہ کر دینا، عزاداری یعنی مردہ قوموں کے اندر روح کو پھونک دینا، عزاداری یعنی مردہ قوموں کو اپنے پیر پہ کھڑا کر دینا. بس اسی پاکیزگی اور عفت ایک ایسا سماج جو سماج اہل بیت کے قانون کے حساب سے ہو، اس کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دیں. عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے اس عظیم امام کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جس عظیم امام سے جب بھی پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ سب سے سخت منزل آپ پر کہاں گزری، تو امام نے کہا الشام، 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 الشام. عزیزان گرامی، حسین کے لیے اپنی بہن کو رخصت کرنا سخت تھا. حسین کے لیے سکینہ کو رخصت کرنا بڑا سخت تھا. جب حسین آخری وقت نشیب میں تھے اور حسین زمین پر تھے، عمر سعد نے کہا اپنی فوج سے کہ پتہ نہیں حسین زندہ ہے یا نہیں، معلوم کرنا ہے، تو آؤ خیمے کی طرف حملہ کرتے ہیں. جب خیمے کی طرف حملہ کرتے ہیں تو حسین ایڑیوں کے بال، گھٹنوں کے بال، حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور حسین دشمن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب تک حسین زندہ ہے خیموں کی طرف کوئی نظر نہ ڈالے. میں اپنے مولا سے کہوں گا مولا ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولا آپ کے لیے بڑا سخت ہے نا، اپنی بہن کو چادر کے بنا دیکھنا، اپنے خیموں کو جلتا ہوا دیکھنا. ہائے وہ امام سجاد سے کوئی پوچھے کہ شام غریبہ ہے، شام غریبہ میں بچے بھاگ رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے نکلتی گئے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیموں سے تیسرے خیموں میں. اس سجاد کے دل سے پوچھے کہ سجاد جب شہادتیں ہو گئی اور شہادتوں کے بعد اہل حرم کو میدان کربلا سے گزارا گیا تو اس جوان نے اپنے بوڑھے بابا کا لاشا بے گور و کفن کیسے دیکھا ہوگا؟ ہاں کیسے دیکھا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں بے گور و کفن. بے گور و کفن کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو عمر سعد حکم دیتا ہے جاؤ جاؤ، سن سکو گے تو سنو، حسین کے لاشے کو لوٹ لو. آئے وہ لاشا جس میں لباس کے سوا کچھ نہ تھا. عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے کچھ اور مصائب پڑھوں گا، چند لمحے کی زحمت، بہت معذرت. سجاد کے لیے بڑا سخت تھا امام کے لیے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ مماثلت ہے، سملیرٹی ہے حضرت زہرا اور امام سجاد کے بیچ میں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی یہ ہے
کہ امام سجاد جب مدینہ آتے ہیں تو مدینہ میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے بزرگ انسان، اے بوڑھے انسان، یہ بتا دو کہ میرا بھتیجا کہاں ہے، سجاد کہاں ہے؟ امام ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں نہیں پہچانا، میں وہ 23 سال کا جوان تھا جو کربلا میں 23 سال کا تھا نا۔ سجاد بوڑھے ہو گئے تھے، کربلا سے جب واپس مدینہ پہنچے تو جوانی کے عالم میں بڑھاپا سجاد کو آ گیا۔ ہاں وہ زہرا بھی جب دربار میں گئی اور دربار سے واپس آئی تو زہرا بھی ضعیفہ بن کے واپس آئی۔ اب سنیں، دوسری یہ ہے کہ جب حضرت زہرا کو مولا غسل دے رہے تھے، اچانک میرے مولا نے چیخ مار کے کہا یا زہرا، یا فاطمہ، مجھ سے چھپاتی رہی، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور جب امام سجاد کی شہادت ہوئی نا تو امام سجاد کی شہادت کربلا کے 35 سالوں کے بعد ہوئی ہے۔ 35 سال کے بعد جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے، اچانک چیخ ماری، کہا یا بابا، یا سجاد، اے زین العابدین، اے میرے بابا، 35 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک تازیانوں کے نشان، ابھی تک پیٹھ پہ وہ کالے نشان موجود ہیں، توق و سرا کے نشان۔ آپ تصور کریں کہ وہ زخم کیسا ہوگا کہ سجاد 35 سال کے بعد بھی زخم کے نشان تازہ ہیں۔ کیسے سجاد کربلا سے کوفہ سے شام۔ عزیزان گرامی، شاید میرا مولا کہے گا کہ اے ذاکر سن، یہ میرے لیے سخت نہ تھا، میرے لیے سخت وہ تھا جب میری بہنوں کو بازاروں سے گزارا گیا، دربار شام کے باہر کھڑا کیا گیا، لوگوں کو بلاتے رہے کہ آؤ تماشا دیکھو، لوگ تالیاں مارتے رہے، لوگ سیٹیاں بجاتے رہے، السلام علیکہ یا زین العابدین۔